بہت بڑا مفکر پیدا ہوتا، بہت بڑی چیزوں کا ہدایت نامہ تھا، اس میں جو متفرد احکامات موجود تھیں ان کو ملاتا ہے اور ملا کر ایک نئی تصویر بناتا ہے۔ تو یہ تصویر بنانے والی شخصیت کا نام ہے مولانا سید ابو العلا صاحب مودودی۔ وہ وہی فکر ہے جو امام ابن تیمیہ پیش کرتے ہیں، وہ وہی فکر ہے جو تاج الائمہ امام ابو حنیفہ پیش کرتے ہیں، لیکن انہوں نے کارنامہ یہ کیا، یعنی یہ اقامت کا جو لفظ ہے یہ صرف دین کے ساتھ استعمال نہیں ہوا، تورات کے ساتھ بھی استعمال ہوا ہے۔ تو وہاں پر مولانا مودودی علیہ رحمہ وہ جو معنی کر رہے ہیں وہی معنی ہم کہتے ہیں کہ آپ یہاں بھی کریں، وہاں پر یہی معنی ہے کہ تم اس کے اوپر قائم ہو جاؤ۔ اور پھر اس کے بعد اس لفظ کو پڑھ کر یہ تصور آتا ہے کہ دین ہمیں یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ آپ پوری کی پوری شریعت کو نافذ کر دو۔ تو پھر اس پر ان لوگوں نے سوالات اٹھائے، بھائی شریعت کا تو ہر حکم یہ بتائے گا کہ اس کے ساتھ کیا کرنا ہے، تو جب حکم نے فیصلہ کرنا ہے تو پھر یہ اقامت دین کا لفظ کہہ کر آپ کیسے پورے دین کو نافذ کر سکتے ہیں؟ اس میں تین فریقین ہیں، ایک مولانا مودودی علیہ رحمہ، ایک وہ طبقہ مولانا مودودی کی فکر سے پیدا ہونے والے وابستہ لوگ جنہوں نے اس چیز پر امپلیمنٹیشن کے باب میں اپنے کچھ اختلافات کا اظہار کیا ہے، اور تیسرا جو اقامت دین کی اس تعبیر کو ریفیوٹ کرتا ہے اس کے سرخیل جناب مولانا وحید الدین خان صاحب ہے، اس کو سائنس بنا کر غامدی صاحب نے پیش کیا ہے۔ غامدی صاحب کیا کہتے ہیں اقامت دین کے اوپر؟ نقطہ نظر یہ ہے کہ اقامت دین کوئی فریضہ نہیں ہے، اقامت دین عربی کا ایک لفظ ہے، بالکل اس طرح جیسے اقامت صلاۃ ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ جو دین کی ہدایت دی گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ نئی ہدایت نہیں ہے کہ یہ دین تمام انبیاء کو دیا گیا تھا، اس دین پر پورے طریقے سے عمل کرنا ہے۔ تو یہ فرد کی جو حیثیت ہے اس سے دین کی ہدایات متعلق ہوتی ہیں، فرد سے بھی ہوتی ہیں، معاشرے سے بھی ہوتی ہیں، قرآن سے بھی ہوتی ہیں۔ یہی نقطہ نظر ہے جو غامدی صاحب بیان کر رہے ہیں، وہی نقطہ نظر ماضی کی جو علمی تاریخ ہے، زبان و بیان کے ماہرین ہیں وہ بیان کر رہے ہیں۔ یہ ہے اس پورے موضوع کا لٹریچر ریویو۔ جی السلام علیکم ایوری ون، میں باسط ندیم ہوں، اور آج میں جس شخصیت کے ساتھ موجود ہوں ان کو میں نے دوبارہ سے انوائٹ کیا ہے۔ آج جو میرے ساتھ موجود ہیں حسن الیاس صاحب۔ جی السلام علیکم حسن بھائی، کیا حال ہے آپ کے ساتھ؟ بہت بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کے لیے۔ وعلیکم السلام برادرم باسط بھائی، آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر۔ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ حسن بھائی، میں تھوڑا سا جو ہے وہ آڈینس کے لیے بھی تھوڑا سا کلیئر کر دوں کہ آج جو ہماری ڈسکشن ہے وہ کس پس منظر میں، کس پرسپیکٹیو میں ہے۔ ظاہر ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میں مختلف لوگوں کے ساتھ بیٹھ رہا ہوں ان میں سے آپ بھی ایک ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک آپ ایک علم کا خزانہ ہے، اور میں یہاں پہ آپ کے ساتھ آپ کا برین پک کرنے کے لیے بیٹھا ہوں کچھ ٹاپکس کے اوپر، اپنی کلیئرٹی کے لیے بھی، اور ساتھ میں پھر جو لوگ یہ ویڈیوز دیکھتے جائیں گے ان کو بھی کچھ نہ کچھ امید ہے کہ ویلیو ایڈیشن ہوگی اس سے۔ جی جناب، حاضر۔ تو حسن بھائی، سب سے پہلے جس طرح میں نے کہا کہ علم کا خزانہ ہے، بہت سارے ٹاپکس ہیں بات کرنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو مجھے تھوڑا سا سمیٹ کے چلنا ہے معاملات کو، اور میں کوشش کروں گا آپ کو آگے بھی میں زحمت دوں۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ تھوڑا میں اقامت دین کے اوپر آپ سے ڈسکشن کرنا چاہتا ہوں، اور آپ کو پتہ ہے ابھی دو مین فلاسفیز ہیں اس کے اوپر، جس کے اوپر میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں کے بارے میں بات کریں۔ ظاہر ہے کہ غامدی صاحب کا آپ کا ایک پرسپیکٹیو ہے، اس کے اوپر تو بات کریں گے، اس پہ میرے کچھ سوالات بھی ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جو ادر سائڈ ہے، کیونکہ ان کے بھی پراپر میرٹس ہیں، ان کی بھی بہت سالڈ دلیلیں ہیں ان کے پاس بھی، تو اس کے بارے میں بھی بات کی جائے تاکہ تھوڑا لوگوں کو سمجھ آئے کہ یار یہ دونوں سائڈ کی جو اپروچز ہیں ان میں فرق کیا ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جو ہے سٹارٹ یہاں سے کریں کہ جی جماعت اسلامی، مولانا مودودی اور جو دوسرے دو اور بہت سارے فاؤنڈنگ ممبرز کے اندر ایک ڈاکٹر اسرار بھی تھے، اصلاحی صاحب بھی تھے، ان دونوں نے مولانا مودودی صاحب سے اختلاف کیا اور الگ ہو گئے جماعت اسلامی سے۔ اب آپ تھوڑا سا اس کے اوپر ایکسپینڈ کر دیجئے کہ یہ تین ڈفرینٹ فلاسفیز کیا تھیں، اور پھر وہاں سے ہم بات کو آگے بڑھائیں گے۔ جی دیکھیے باسط بھائی، میں نے اس پورے موضوع کا ایک بہت ہی مختصر سا لٹریچر ریویو سننے والوں کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور آپ نے فرمایا علم کے پتہ نہیں خزانے وزانے، میں ایک چھوٹا سا ہمبل سا متوسط درجے کا اوسط ذہنیت کا طالب علم ہوں، چیزوں کو اخذ کرتا ہوں، اس کو جس طریقے سے طالب علمانہ تجزیہ اور تحلیل کے مراحل سے گزارنا چاہیے اس سے گزار کر ایک پرسپیکٹیو کو ترجیح دے دیتا ہوں جو کہ معاشرے میں بڑے بڑے لوگ پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو پورا کا پورا مسئلہ ہے، اس مسئلے کی ذرا اوریجن کو ہمیں سمجھنا چاہیے، اور پھر اس میں جو اختلافات ہوئے ہیں ان کی نوعیتوں کو بھی جاننا چاہیے، اور پھر جب ہم تنقید کریں، بالخصوص آج کے دور میں جو لوگ اس اقامت دین کے تصور سے ہم آہنگی نہیں رکھتے ان کو جب ہم زیر بحث لاتے ہیں تو میں نے یہ دیکھا ہے بالعموم کہ ان کا پرسپیکٹیو سمجھے بغیر ہم یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ لوگ کہاں سے بات کر رہے ہیں، ان کی لائن آف آرگومنٹ کیا ہے، ان کا بنائے استدلال کیا ہے، یا ان کا بیسک کرٹیسزم کیا ہے جس کو آپ نے ریفیوٹ کرنا ہے۔ تو ایک خالی ذہن آدمی کے لیے جو اس وقت پہلی دفعہ اس تصور کو جان رہا ہے، میں اس کے سامنے ایک تصویر پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں اپنے طالبانہ مطالعے کی حد تک۔ دیکھیے قرآن مجید میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کے رسول جب دنیا میں تشریف لائے تو ان کی جو امیڈیٹ آڈینس تھی ان کے ساتھ بعض معاملات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیے،
اور وہ کرنے کے احکامات قرآن مجید کے اندر مختلف صورتوں کے اندر ثبت ہیں. سورہ توبہ کے اندر ثبت ہیں, سورہ انفال کے اندر ثبت ہیں. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ بھئی یہ جو مشرک ہیں, یہ جو مثال کے طور پر اہل کتاب ہیں جو تمہیں نہیں مان رہے, ان کے بارے میں تم نے کیا رویہ اختیار کرنا. تو وہاں پر کچھ متعین سزائیں ہمارے سامنے آتی ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو نان بلیورز ہیں, اسلام پر نہیں کھڑے ہوئے تھے. بڑی سخت قسم کی سزائیں ہیں. مثال کے طور پہ قرآن مجید نے خاص موقع پر جا کر کہا ہے کہ یہ الٹیمیٹم دو, ان کے بعد بات پہنچاؤ, اور پھر یہ نہ ہو تو فقتلوا المشرکین حیث وجدتموہ, ان کو جہاں ملے چاہے مار دو. خذوہ واحصروہ وقتلوا لہم کل مرصد, یہ چھپے ہوئے بھی ہوں گھات میں, وہاں سے بھی نکال کے ان کو مار دو. پھر اہل کتاب کے بارے میں الگ سے بتایا کہ اگر یہ نہیں مانتے ان چیزوں کو جن کو تم پیش کر رہے ہو تو پھر ان کے ساتھ بھی ایک نتیجہ مرتب ہوگا, اور وہ یہ ہے کہ یہ مثال کے طور پہ یہاں سے نکال دیے جائیں گے, ان سے جزیہ لیا جائے گا, اور یہ باج گزار بن کے زندگی گزاریں گے. یہ قرآن مجید کے احکامات قرآن مجید کے اندر موجود ہیں. ان احکامات کو علماء اکرام نے, فقہاء نے, امت کی جو تاریخ ہے انہوں نے سمجھا ہے, اور اس کے نتیجے میں جو جہاد و قتال ہے, یعنی جب آپ مارتے ہیں, لڑائی کرتے ہیں, اس کے لیے کچھ مقاصد اور ہدف متعین کی ان کی روشنی میں. وہ جو اہداف ہیں ان کا اگر آپ استقصاء کریں تو کم و بیش ان پر اتفاق ہے کہ دنیا کے اندر جو شوکت کفر ہے, یعنی نان مسلمز کی جو حکومت ہے, ان کا جو اقتدار ہے, ان کی جو شوکت ہے, اس کا خاتمہ ہوگا. گویا دنیا میں جو اقتدار ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے سپرد کیا ہے, اور کسی دوسرے کو اپنی شوکت قائم کرنے کا, یعنی اپنی ڈومیننس قائم کرنے کا اختیار نہیں ہے. ہاں اگر وہ رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ معاملہ کر کے رہیں, یا وہ ہمارے ساتھ معاہدہ کریں گے, معاہد ہوں گے, یا ہماری سلطنت میں ہوں گے تو ذمہ بن کے رہیں گے. یہ ہماری فقہ کی بحث ہے, یہ کوئی نئی بحث نہیں ہے. یہ دوسری, تیسری, چوتھی صدی ہجری سے شروع ہوئی اور چلتے چلتے یہاں تک پہنچ گئی ہے. اس کانسیپٹ کو ذہن میں رکھیں, یعنی یہ کانسیپٹ امت مسلمہ کی جو تاریخ ہے اس کے اندر چلا آ رہا ہے. اس میں ایک اور چیز اضافہ جو ہوا وہ یہ تھا کہ عملاً دنیا میں مسلمانوں کو اقتدار حاصل ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کو اقتدار ملا, اور صحابہ کا اقتدار جو ہے وہ آگے نسلوں میں ایکسپینڈ ہوا, اسی طریقے سے جیسے دنیا میں اقتدار ایکسپینڈ ہوتا ہے. تو 1000 سال تک اس وقت جو پوزیشن مثال کے طور پہ امریکہ کی ہے, یا جو پوزیشن کچھ عرصہ پہلے تک سوویت یونین کی تھی, یا کچھ عرصہ پہلے تک برطانیہ عظمیٰ کی تھی, وہی پوزیشن ہمیں حاصل رہی. تو گویا عملاً جو نقطہ نظر ہم نے اپنایا تھا ان آیات کو پڑھ کے, اس کا عملی اطلاق بھی تاریخی طور پر ہمارے سامنے آ گیا, اور ہم دنیا کی سپر پاور تھے. 1000 سال تک ہم نے براعظموں پر حکومت کی. یہ دو نیریٹو ذہن میں رکھیں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے, اس کے بعد ایک بہت بڑا مفکر پیدا ہوتا ہے, بہت بڑا عالم پیدا ہوتا ہے, جو ان جو ڈفرینٹ کانسیپٹس ہیں, کہیں جہاد و قتال میں موجود ہیں, کہیں پر مثال کے طور پہ ذمیوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے اس کے اندر موجود ہے, کہیں پر جزیرہ نما عرب کے اندر کس کی حکومت قائم ہوگی, اس کو یہ جو بٹس اینڈ پیسز میں مذہب تو بہت بڑی چیزوں کا ہدایت نامہ تھا, اس میں جو متفرد احکامات, منفرد انسٹرکشن موجود تھیں, ان کو ملاتا ہے اور ملا کر ایک پورا کا پورا نیا پورٹریٹ تشکیل دیتا ہے, گویا ایک نئی تصویر بناتا ہے. تو یہ تصویر بنانے والی شخصیت کا نام ہے مولانا سید ابو الاعلیٰ صاحب مودودی. یعنی مولانا مودودی علیہ رحمہ نے جو کچھ اطلاق میں کہا ہے وہ اس میں سے کوئی بھی چیز نئی نہیں ہے, اس لیے کہ کوئی عالم یہ جسارت نہیں کر سکتا کہ وہ دین کے اطلاقی احکامات کو خود سے دوبارہ سے ایجاد کر کے لوگوں کے سامنے رکھ دے. وہ وہی فکر ہے جو امام ابن تیمیہ پیش کرتے ہیں, وہ وہی فکر ہے جو سراج الائمہ امام ابو حنیفہ پیش کرتے ہیں, وہ وہی فکر ہے جو ہمارے ہاں مفسرین محدثین کا نقطہ نظر ہے. لیکن انہوں نے کارنامہ کیا کیا, انہوں نے کارنامہ یہ کیا کہ ایک طرف یہ حکم, دین میں تو 10,000 چیزیں ہیں, بھئی نماز بھی پڑھنی ہے, روزہ بھی رکھنا ہے, آپ نے مثال کے طور پہ شادی بیاہ بھی کرنا ہے, بچوں کی تربیت بھی کرنی ہے, وراثت نکاح کے احکامات بھی ہیں, 10 چیزیں ہیں. ان میں ایک چیز یہ بھی تھی کہ شوکت کفر کا خاتمہ ہوگا, جو کہ علماء کی ہماری پوری کی پوری ٹریڈیشنل جو میتھڈالوجی اس کی انڈرسٹینڈنگ تھی, یہ ایک چیز تھی. اس چیز کو وہاں سے اٹھایا اور اس کو جس طرح پرکار کا نقطہ ہوتا ہے جس پر آپ سوئی رکھتے ہیں اور اس کے گرد دائرہ کھینچتے ہیں, تو وہاں سے اٹھا کے درمیان میں رکھ دیا اور پھر ایک دائرہ کھینچا, اور اس دائرے کو کھینچ کے بتایا. ایک شاعر نے اس پوری کی پوری تعبیر کو ایک شعر میں بیان کیا, خود مولانا مودودی ہی کی فکر کے وہ شاعر تھے. انہوں نے کہا کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی, یعنی نماز بھی میں اسی لیے پڑھ رہا ہوں, وضو, روزہ, زکوٰۃ, حج بھی اسی لیے کر رہا ہوں. کیوں؟ کیونکہ دین کی سرفرازی. گویا جو تصور تھا شوکت کفر کے خاتمے کا, سالین کی حکومت کا, غلبہ اسلام کا, اعلاء کلمت اللہ کے لیے جہاد کا, وہ اب متفرد منفرد احکام کے بجائے مقصد کی جگہ پر آگے ہیں, اور اس مقصد کو انہوں نے پھر
بیان کرنے کے لیے ایک پورا علم کلام وضع کیا. یعنی جب آپ کسی سائٹ کی چیز کو بنیاد میں لا کر کھڑا کر دیتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ایک پوری کی پوری اپسٹیمولوجی دینی ہے, پورا نظام فکر دینا ہے, ایک طرز استدلال مرتب کرنا ہے, کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک چیز جس کو قرآن مجید نے ایک سیپریٹ حکم کے طور پر بیان کیا ہو آپ اس کو بنیادی حکم بنا دیں یا اس کی روشنی میں پورے کے پورے مذہب کی تعبیر کریں. تو پھر اس کے لیے مولانا مودودی علیہ رحمہ نے ایک استدلال کا نظام پیش کیا. وہ نظام جو ہے وہ ان کی کتابوں میں ملتا ہے, قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحات ہوں یا پھر اقامت دین کے لیے جس آیت کا انہوں نے انتخاب کیا اس سے استدلال ہو. وہ آیت بڑی مشہور آیت ہے, شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک ما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. اب انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کیا یہ کہ جو تصور وہ پیش کرنا چاہ رہے تھے, ظاہری بات ہے اس کے لیے آپ کو کوئی دینیاتی بیک اپ چاہیے, دینیاتی استدلال چاہیے. آپ کو بتانا ہے کہ یہ کام جو میں نے کیا یہ دین کا مطلوب تقاضا تھا یا یہ اللہ کی منشا تھی یا یہ اس کی خواہش تھی, تو اس کے لیے انہوں نے استدلال پیش کیا. اب جب یہ استدلال سامنے آیا تو اس استدلال کی بنیاد پر ایک تحریک کھڑی ہوئی, اس تحریک کے اندر مختلف لوگ پیدا ہوئے, انہوں نے عملی جدوجہد کا آغاز کیا. اس استدلال کے آنے کے بعد ہماری امت کے اندر کچھ اور روایتی دینی نقطہ نظر موجود تھے جنہوں نے مولانا کے اس استدلال کو, گویا ایک چیز کو جو سائٹ پہ پڑی تھی اس کو بنیاد بنا کر تعبیر وضع کرنے کے استدلال پر تنقید کی. اس کے جو پہلے آدمی ہیں وہ مولانا وحید الدین خان ہیں. انہوں نے ایک کتاب لکھی تعبیر کی غلطی, اور اس کا ایک خلاصہ ہے جو دین کی سیاسی تعبیر یہ حوالے سے بات ہے. انہوں نے اس کو چیلنج کرنا شروع کیا. اچھا, چیلنج کرنے کی بنیاد کیا تھی؟ چیلنج کرنے کی جو بنیاد تھی نا وہ بڑی سائنٹیفک اور بڑی اسپیسیفک تھی. انہوں نے مولانا مودودی علیہ رحمہ, خود وہ جماعت اسلامی کا حصہ تھے اور ان کو ان چیزوں پر سوالات پیدا ہوئے. ان کا اپنا ایک پورا فکری سفر انہوں نے اپنی جو کتاب ہے تعبیر کی غلطی اس کے شروع میں بیان کیا ہے. انہوں نے مولانا مودودی کی اس بات کو چیلنج کیا کہ جس آیت کو بنیاد بنا کر آپ یہ پوری کی پوری تصویر اور نقشہ برآمد کر رہے ہیں, اس آیت کے اندر یہ جو لفظ ہے یہ لفظ اس چیز کی تائید نہیں کرتا, گویا آپ کا مقدمہ اس استدلال سے ثابت نہیں ہوتا. اس کی انہوں نے بنا رکھی اور اس پہ بڑا جاندار اور شاندار قسم کا کام کیا. مثال کے طور پہ انہوں نے یہ کہا کہ بھائی یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں, مثال کے طور پہ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ سے اب اقیم الدین ایک لفظ ہے تو یہ لفظ عربی زبان میں ہے, تو یہ پہلی دفعہ عربی کا نزول تو جماعت اسلامی پر نہیں ہوا, تو اس کو ماضی میں بھی علماء نے سمجھا ہوگا. وہ لوگ جو عربی جانتے تھے تو انہوں نے پھر زمخشری ہوں, آلوسی ہوں, جساس, امت کو جو علمی ذخیرہ ہے وہاں سے مواد نکال کے بتایا کہ بھائی یہ لفظ سے وہ تصویر نہیں بنتی جو آپ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک کام یہ کیا. یہی کام ہے جس کام کو پھر ایک سائنٹیفک طرز پہ ہمارے استاد جناب جاوید احمد غامدی صاحب نے آگے بڑھایا, اور انہوں نے ایک بہت ہی مختصر سا مضمون لکھا ہے تعویل کی غلطی. تعویل کی غلطی کا مراد کہ ایک چیز جو موجود تھی اس کو آپ نے کیسے غلط تعویل کر کے ایک دوسری شکل دے دی. تو اب غامدی صاحب نے اس کے اوپر بہت ہی فکری انداز میں کرٹیسزم کیا. وہ کرٹیسزم ان کی کتاب برہان میں موجود ہے, لوگ اس کو پڑھ سکتے ہیں. اچھا, اس کرٹیسزم میں انہوں نے کام کیا کیا؟ انہوں نے کام یہ کیا کہ ایک چیز جو ابتدائی طور پر وحید الدین خان صاحب نے اٹھا دی تھی اس کو ایک پوری کی پوری سائنس بنا کر ریفیوٹ کرنے کی کوشش کی. اس لیے کہ وحید الدین خان صاحب اس جگہ پر تو کلام کر رہے تھے لیکن بٹس اینڈ پیسز میں یہ جو احکامات خارج میں موجود ہیں آپ جب تک ان کو ٹھیک نہیں کرتے, جن کا میں نے ابتدا میں ذکر کیا سورہ توبہ, سورہ انفال کا, تو پھر وہ پورا کا پورا نقشہ مکمل نہیں ہوتا. تو غامدی صاحب نے اس پوری کی پوری جو تعبیر تھی اس کو ریفیوٹ کیا. اور ریفیوٹ کرنے کا طریقہ کیا تھا؟ طریقہ بڑا سادہ تھا. طریقہ یہ تھا کہ سب سے پہلے زبان کو لیا اور زبان کے اندر بھی سائنس کے طریقے پہ انہوں نے اس چیز کو ثابت کیا کہ لفظ ہے, یہ لفظ کے استعمالات اس کے معنی کو متعین کرتے ہیں. مثال کے طور پہ جو لفظ ہے وہ جس چیز سے متعلق ہو رہا ہے وہ یا تو کوئی ٹینجیبل چیز ہوگی, مادی چیز ہوگی, یا کوئی نظری چیز ہوگی, نان ٹینجیبل چیز ہوگی. جب یہ ٹینجیبل چیز کے ساتھ آتا ہے تو اس کا متعین معنی ہے. پھر انہوں نے عربی کے استعمالات سے, اشعار سے, سب جگہ سے استقصا کر کے وہ شواہد پیش کیے کہ بھائی یہ جب بھی کسی ٹینجیبل چیز کے ساتھ آتا ہے تو اس کا یہ متعین معنی ہے. جیسے قرآن مجید نے کہا اقیم الوزن بالقسط, تو اس کا مطلب ہوتا ہے سیدھا کرنا. اچھا, یہ نان ٹینجیبل چیز کے ساتھ آتا ہے, کسی نظریے کے ساتھ, مانوی شے کے ساتھ آتا ہے, تو وہاں پر اس کا معنی ہوتا ہے قائم کرنا, اس کے اوپر استقامت سے کھڑا رہنا, اور نافذ کرنا بھی ہو سکتا ہے, لیکن یہاں پر وہ معنی مراد نہیں ہے. پھر اس کی انہوں نے مثالیں دی. مثال کے طور پہ اقیم الحد میں یہ نافذ کرنے کے معنی میں, لیکن آگے اس کا صلہ آتا ہے علیہا, تو اس آیت کے اندر یہ چیز زیر بحث نہیں ہے. پھر اس کا جو عطف ہوا ہے وہ ولا تتفرقوا فی پہ ہوا ہے, تو معطوف علیہ اور جس چیز پر عطف ہو رہا ہے ان کے درمیان کوئی مناسبت نہیں ہے. پھر انہوں نے عربی زبان کے استعمالات سے بتایا کہ اس لفظ کو خود ماضی کی پوری امت کی علمی تاریخ, عربی زبان کے محاورہ, اسلوب, وہ کیسے لے رہا ہے. اور پھر یہ بھی ضمنی طور پر ان کے شاگردوں نے بحث کر کے بتایا کہ یہی لفظ قرآن مجید میں آتا ہے.
تو وہاں پر اقامت صلاۃ کی تعبیر ہے، وہاں خود اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح کر دیا ہے کہ صلاۃ اقامت کا مطلب کیا ہے کہ وہ نماز پر دائمون رہتے ہیں، یعنی مداومت اختیار کرتے ہیں، اس پر ہمیشگی اختیار کرتے ہیں، اس کو اپنی زندگی میں قائم کرتے ہیں۔ پھر مولانا مودودی علیہ رحمہ اسی لفظ کی مختلف توجیہات اپنی کتاب میں کر رہے ہیں، یعنی یہ اقامت کا جو لفظ ہے یہ صرف دین کے ساتھ استعمال نہیں ہوا، تورات کے ساتھ بھی استعمال ہوا ہے۔ تو وہاں پر وہ جو معنی کر رہے ہیں وہی معنی ہم کہتے ہیں کہ آپ یہاں بھی کریں، وہاں پر یہی معنی ہے کہ تم اس کے اوپر قائم ہو جاؤ۔ تو اور پھر اس کے بعد جو پورا تصور اس سے برآمد کیا کہ اس لفظ کو پڑھ کر یہ تصور آتا ہے کہ دین ہمیں یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ آپ پوری کی پوری شریعت کو نافذ کر دو، تو پھر اس پر ان لوگوں نے سوالات اٹھائے، بھائی شریعت کا تو ہر حکم یہ بتائے گا کہ اس کے ساتھ کیا کرنا ہے، تو جب حکم نے فیصلہ کرنا ہے تو پھر یہ اقامت دین کا لفظ کہہ کر آپ کیسے پورے دین کو نافذ کر سکتے ہیں؟ یہ تو قرآن مجید نے دوسری جگہوں پر بعض اور پہلوؤں سے کہا ہے کہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ تو مضبوطی سے تھامنے کا کیا مطلب ہے؟ قرآن و سنت پر عمل کرو۔ اب قرآن و سنت بتائے گا کسی حکم کے بارے میں کہ اس نے کیا کرنا ہے، تو اب اس کو اعتصام بحبل اللہ کا فریضہ نہیں قرار دیا جا سکتا، یا ادخلوا فی السلم کافہ قرآن نے کہا کہ دین میں پورے داخل ہو جاؤ، تو آپ کہیں یہ فریضہ ہے جی ادخلوا فی السلم کافہ، نہیں۔ دین کے احکامات خود طے کرتے ہیں، وہ فرد سے بطور فرد متعلق ہیں، وہ مثال کے طور پر ریاست یا سماج کو دیے گئے ہیں۔ تو پھر یہ جو گروہ تھا ان لوگوں نے بتایا کہ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے جو ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم مذہب کا صرف فرد کے ساتھ رشتہ جوڑ کے ریاست سے رشتہ کاٹ دیتے ہیں، نہیں، نظم اجتماعی سے متعلق، معاشرے سے متعلق، ریاست سے متعلق، حکومت سے متعلق بھی اللہ تعالیٰ نے بعض احکامات دیے ہیں۔ مسلمان اگر حکومت بناتے ہیں، وہ حکمران بنتے ہیں، تو انہوں نے اس پر عمل درآمد کرنا ہے، اس کی پوری فہرست وہ بیان کرتے ہیں، اور اس فہرست میں جہاں پر وہ اختلاف کرتے ہیں وہ وہی احکامات ہیں جہاد و قتال کے ہیں، اور پھر ان کو ریفیوٹ کرتے ہیں۔ تو غامدی صاحب نے نہ صرف یہ کہ اس لفظ کے اوپر بحث کی، بلکہ وہ جو اطلاقات کے اندر غلط فہمیاں تھیں جن سے یہ تصور نکلتا تھا، جیسے کہ مولانا مودودی علیہ رحمہ پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہمیں کہ دنیا میں دین صرف ایک ہی باقی رہے گا، لیکون الدین کلہ للہ، اور کوئی دین نہیں رہ سکتا، صرف ایک خدا کا دین ہے، اس کو باقی رہنا ہے۔ تو اس کے پھر پس منظر کو انہوں نے واضح کیا کہ یہ رسولوں کے ساتھ ایک خاص سنت ہے، اس کے اندر الف لام عہد کا ہے۔ تو ہر جگہ زبان کی بحث ہے، ہر جگہ قرآن مجید کا جو کانسیپٹ ہے رسالت کے بارے میں، ان کے امیڈیٹ مخاطبین کے ساتھ جو کچھ معاملہ ہو رہا ہے اس کو الگ کیا ہے انہوں نے، جو عام علماء کی دعوت ہے، گویا یہ رسولوں کے ساتھ خاص مشن ہے اور یہ مسلمانوں کے ساتھ متعلق چیزیں ہیں۔ تو اس تصور میں انہوں نے تنقید کی، یہ وہ گروہ ہے۔ تو اب ہوتا کیا ہے عام طور پہ کہ جب مولانا مودودی کی فکر سے متاثر لوگ ان کی بات سنتے ہیں کسی موقع پر، جب یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی اقامت دین تو کوئی فریضہ نہیں ہے، تو وہ پورا تصور سامنے لے آتے ہیں کہ اچھا یہ مانتے ہی نہیں ہے اقامت دین کو، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو دین کا ریاست سے جو تعلق ہے اس کو بھی خاتمہ کر رہے ہیں، یہ جو قرآن مجید نے باقی جگہوں پہ سنت نے احکامات دی ان کا بھی خاتمہ کر رہے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں۔ غامدی صاحب نے اس کو ایک مضمون میں بیان کیا ہے، اسلام اور ریاست ایک جوابی بیانیہ کے عنوان سے ایک مضمون ہے، اس پر پورا کا پورا اپنا تصور پیش کیا ہے۔ تو یہ دو نقطہ ہے نظر ہیں۔ اس میں جو تیسری آپ نے اشارہ کیا ایک طبقے کی طرف جس پہ مولانا امین احسن اصلاحی یا ڈاکٹر اسرار صاحب کھڑے ہیں، ان کا مولانا مودودی کے تصور اقامت دین سے اصولی یا نظریاتی سرے سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ وہ دونوں حضرات ان معاملات میں جو مولانا مودودی کے افکار و نظریات ہیں اس سے ہم آنگی میں کھڑے ہیں۔ ان کا دعوت دین کے حوالے سے یا اقامت دین کی اسٹریٹجی کے حوالے سے اختلاف ہے، جس کی وجہ سے وہ ان سے الگ ہوئے۔ مثلا مثال کے طور پہ ہم یہ جانتے ہیں کہ مولانا امین احسن اصلاحی ماچھی گوٹ کے اندر ایک مشہور واقعہ ہوا جس کی بڑی تفصیلات ابھی ہم نے حال میں ایک سیریز کی ہے جماعت اسلامی ماضی حال مستقبل میں، جس میں غامدی صاحب نے بھی اس کو بیان کیا ہے۔ تو وہ اسٹریٹجی کا اختلاف ہے کہ جماعت اسلامی کو اس وقت انتخابات میں لے کے جانا ہے، جماعت اسلامی کے اپنے اسٹرکچر کے اندر امیر کی کیا حیثیت ہوگی، ان معاملات میں اختلاف ہے۔ اور ڈاکٹر اسرار صاحب کا جو اختلاف ہے وہ یہ کہ یہ جو تعبیر مولانا مودودی پیش کر رہے ہیں اس پر عمل درآمد کیسے ہوگا، انتخابی سیاست کا رستہ اپنا کے جیسے جماعت اسلامی نے رستہ اپنایا، یا پھر انقلاب کا رستہ اپنا کر اس کے لیے راہ ہموار کی جائے گی اور پھر انقلاب لا کر ہم اس کو نافذ کریں گے۔ تو اصول میں وہ کہیں پر الگ جگہ پر نہیں کھڑے ہوئے مولانا مودودی سے، بلکہ اطلاق میں الگ جگہ پہ کھڑے۔ یہ وہ پوری تصویر ہے۔ اس میں تین فریقین ہیں، ایک مولانا مودودی علیہ رحمہ، ایک وہ طبقہ جو اقامت دین کی اس تعبیر کو ریفیوٹ کرتا ہے، اس کے سرخیل جناب مولانا وحید الدین خان صاحب ہیں، اس کو سائنس بنا کر غامدی صاحب نے پیش کیا ہے، اور تیسرے مولانا مودودی ہی کی فکر سے پیدا ہونے والے یہ دو بڑے حضرات، اس تحریک سے وابستہ لوگ جنہوں نے اس چیز پر امپلیمنٹیشن کے باب میں اپنے کچھ اختلافات کا اظہار کیا ہے۔ یہ ہے اس پورے موضوع کا لٹریچر ریویو۔ زبردست حسن بھائی، بڑا زبردست طریقے سے آپ نے جو ہے نا، میں یہی چاہ رہا تھا کہ یہ ذرا ایک کنسائز طریقے سے، پھر بھی ظاہر ہے کہ تھوڑا ٹائم لگ گیا اس کو ایکسپلین کرنے میں، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ بہت ہی ڈیٹیل طلب ایک ٹاپک ہے۔
آپ نے اس کو ایک اچھی پکچر ذرا ایک سٹارٹنگ پوائنٹ لوگوں کو دے دیا کہ بھائی یہ ہے اصل مسئلہ. اچھا آپ نے ایک بات میں آپ ہی کی کانورسیشن میں سے ایک بات ضرور پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں. آپ نے بولا کہ جو ڈاکٹر اسرار والی جو تھاٹ ہے وہ نکل مولانا مودودی سے رہی ہے, نکل بالکل رہی ہے, لیکن ایک پوائنٹ تھا جہاں پہ جس طرح سے ڈاکٹر اسرار کا بلیف تھا کہ یہ ریولوشن کے تھرو آئے گا, مولانا مودودی جو تھے ان کا جو ہے وہ یہ ڈفرنس اسی لیے کریٹ ہوا تھا کہ وہ چلے گئے تھے الیکشنز کی طرف. تو یہاں سے یہ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیسکلی جو اوریجنل آئیڈیا تھا مودودی صاحب کا, ڈاکٹر اسرار اسی کو لے کے فالو کر رہے ہیں, لیکن بعد میں جب مودودی صاحب الیکشن اور ڈیموکریسی اور مصلحت اور ان چیزوں کی طرف چلے گئے تو وہاں سے ڈاکٹر اسرار الگ ہو گئے. جی دیکھیں, مولانا مودودی نے خود اس چیز کو بے شمار جگہوں پر بیان کیا ہے. ایسا تو نہیں ہوا کہ یہ ایک دن کے اندر یہ واقعہ ہو گیا, خود جماعت کے اپنے اندر یہ چیز زیر بحث آئی, اس پر مہینوں گفتگویں ہوئی ہیں, اس کے اوپر انہوں نے استدلال پیش کیا. آپ دیکھیں مولانا مودودی کی کتاب ہے اسلامی ریاست, اس کے اینڈ کے اندر سوال و جواب نقل ہوئے ہیں. ان سوال و جواب میں خود مولانا کا اسٹیٹڈ لکھا ہوا موقف موجود ہے. جب ان سے پوچھا گیا ہوا کیا ہے, دیکھیں ہوا یہ ہے کہ مولانا مودودی نے جس وقت یہ دعوت پیش کی ہے ابتدا میں, تو اس وقت تو پوری دنیا کے انسانوں کو اس کا مخاطب بنایا. اس میں تو ہندو مسلمان کی تفریق بھی نہیں ہے کہ بھائی یہ ہمارے پاس ایک نظام ہے, اس نظام کو ہم نے نافذ کرنا ہے. اس کی ابتدا جہاد فی الاسلام جو کچھ انہوں نے کتاب لکھی ان تصورات سے ہوتا ہے, اس میں انہوں نے ہندوؤں کو بھی مخاطب بنایا, بر صغیر کی تمام اقوام کو, بلکہ عالم اسلام سے اوپر اٹھ کے پوری دنیا کو مخاطب بنایا. وہ اصلاً اسی جگہ پر کھڑے ہوئے تھے جس جگہ پر ڈاکٹر اسرار صاحب بعد میں کھڑے ہوئے, اصول پہ وہیں کھڑے ہوئے تھے, ابتدا وہیں سے ہوئی. ایک واقعہ یہ ہوا کہ ملک کی تقسیم ہو گئی, اور ملک کی تقسیم مذہب کی بنیاد پہ ہوئی. یعنی جن لوگوں نے مذہب کی بنیاد پہ ہوئی, یہ لوگوں کا ماننا تھا, اگرچہ وہ تقسیم کے اپنے محرکات کس طرح سے برطانیہ نے اس کو تقسیم کیا, نیشن اسٹیٹ کا کیا ریولوشن آ رہا تھا, جو تبدیلیاں ہیں وہ زیر بحث نہیں, لیکن دیکھنے میں تو مسلمانوں کی ایک مملکت بن گئی نا. تو مولانا مودودی علیہ رحمہ کا نقطہ نظر یہ تھا کہ بھائی یہ جو خطہ ارض ہمیں مل چکا ہے, پہلے تو یہاں سے آغاز ہونا چاہیے نا, اور یہاں پر ایک جمہوری دستور اور قانون موجود ہے, تو کیوں نہ ہم اس پر اثر انداز ہو کر یہ تبدیلی یہاں پر پہلے نافذ کریں, پھر اس کو باقی دنیا تک لے کے جائیں گے. تو اسی لیے آپ دیکھیں 56 کے دستور میں ان کی دستوری تجاویز سامنے آتی ہیں, پھر انتخابی سیاست کا وہ حصہ بنے. تو اس کو انہوں نے پھر اپنی کتاب میں بیان کیا اسلامی ریاست کے آخر میں, جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ جو آپ نے لاہ عمل اختیار کیا, اٹ واز اونلی اے اسٹریٹجی, یہ وہ کوئی دین کا منصوص طریقہ نہیں سمجھتے تھے, اسٹریٹجی تھی, اس لیے کہ مملکت آپ کے ہاتھ میں آ گئی ہے, مسلمانوں کا خطہ ہے, مسلمانوں کی حکومت ہے, دستور بن رہا ہے, تو انہوں نے کہا کیوں نہ ہم اوپر سے اثر انداز ہو کے وہ مقصد حاصل کر لیں. تو وہاں پر کسی نے سوال پوچھا ہے کہ اگر یہ نہ حاصل ہو سکا مقصد اس طریقے سے جو آپ نے روڈ میپ یا لاہ عمل اختیار کیا ہے, تو اس کا انہوں نے کیٹیگوریکل جواب دیا ہے, اور وہ جواب یہ ہے کہ اگر یہ نہ ہو سکا تو جتنے جائز طریقے ہیں دین اسلام میں, ہم سب کے ذریعے اس نظام کی تبدیلی کا کام کریں گے. گویا ڈاکٹر اسرار صاحب کے ساتھ اصولی اتفاق وہ ہمیشہ سے رکھتے تھے. یعنی یہ اسٹریٹجی اور تدبیر کا اختلاف تھا کہ اس موقع پر جہاں پر ایک دستور قانون مسلمانوں کی حکومت موجود ہے, یہ کام نہیں کرنا چاہیے, لیکن اصول میں وہ اس کو تسلیم کرتے تھے اگر یہ اس ذریعے سے حاصل نہیں ہوا تو پھر جو ممکنہ ذرائع ہیں, یہ باقاعدہ انہوں نے لکھا ہے, میں نے اس اقتباس کو کئی دفعہ پیش بھی کیا ہے, ان سے ہم ان کو حاصل کریں گے. تو یہ صرف اور صرف تدبیر کا اختلاف تھا, اسٹریٹجی کا اختلاف تھا. امپلیمنٹیشن کا اختلاف تھا, اس میں مین آئیڈیالوجی سیم ہی تھی. ٹھیک ہے, صحیح ہے. اچھا اب ظاہر ہے کہ جو ہے وہ یہ دو پوائنٹ آف ویو. اچھا اب حسن بھائی اگر بالکل شارٹ, آپ نے بھی ظاہر ہے کہ جو ابھی آپ اوور آل پکچر جب پینٹ کر رہے تھے تو آپ نے ٹچ اپ کیا ہے غامدی صاحب کی بھی فلاسفی کا, ایک بالکل شارٹ, کیونکہ اب میں وہاں سے تھوڑا سا کچھ سوالات ہیں مجھے میرے غامدی صاحب کی فلاسفی کا, تو بالکل شارٹ اگر ایک کچھ جملوں میں ایکسپلین کر دیں کہ اقامت دین کا جو کون سا, اگین کچھ جملوں کے اندر, اگین جو ڈیٹیل ہے وہ مجھے پتا ہے کہ آپ کے پاس ادھر 23 اعتراضات والی سیریز کے اندر بھی ہے. غامدی صاحب کیا کہتے ہیں اقامت دین کے اوپر, جو ان کا نقطہ نظر یہ ہے, ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اقامت دین کوئی فریضہ نہیں ہے. اقامت دین عربی کا ایک لفظ ہے, بالکل اس طرح جیسے اقامت صلاۃ ہے. مطلب اس کا یہ ہے کہ جو دین کی ہدایت دی گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, وہ نئی ہدایت نہیں ہے. پیچھے یہی ذکر کیا ہے, پیغمبر کو یہ بتایا ہے کہ یہ دین تمام انبیاء کو دیا گیا تھا. اس دین پر پورے طریقے سے عمل کرنا ہے, اس دین کو اپنی زندگی کا نصب العین اور آدرش بنا لینا ہے, اس پر کھڑے رہنا ہے, اس کے ہر حکم پر
پوری دل جمعی کے ساتھ عمل پیرا ہو جانا ہے، یہ ہے اس کا مقصد۔ اب وہ دین ہے کیا وہ جا کر الگ سے سمجھیں گے، وہ حکم ہے کیا جو مجھ سے متعلق ہو رہا ہے وہ میں دیکھوں گا۔ تو اس میں ہر فرد کی ایک حیثیت ہے، رسپانسبلٹی ہے۔ اگر میں ایک عام آدمی ہوں تو جو دین کی ہدایت ہے میں اس پر عمل کروں گا، اگر میں حکمران ہوں تو کچھ دین کی ہدایات مجھ سے بھی ہیں تو ان پر میں عمل درآمد کرواؤں گا، ان کو نافذ کرنا ہوگا تو نافذ کرواؤں گا، ان کی تلقین نصیحت کرنی ہوگی تلقین نصیحت کروں گا، حدود اللہ نے اگر مجھے دیے تو ان پر میں قانون بناؤں گا۔ تو یہ فرد کی جو حیثیت ہے اس سے دین کی ہدایات متعلق ہوتی ہیں، فرد سے بھی ہوتی ہیں، معاشرے سے بھی ہوتی ہیں، حکمران سے بھی ہوتی ہیں۔ اس جگہ پر پارٹیکولر اللہ تعالیٰ کی جو مراد اور منشا ہے وہ یہ کہ جو بھی ہدایت تم سے متعلق ہوتی ہے یہ دین نیا دین نہیں ہے، اس کے معاملے میں تم نے کوئی تفرقہ نہیں کرنا، جو اللہ کی ہدایت ہے اس کو اپنانا ہے اور اس پر عمل درآمد کر لینا ہے۔ یہی نقطہ نظر غامدی صاحب کا ہے، اور میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آیت کی حد تک یہی نقطہ نظر امت کی جو معلوم علمی تاریخ میں اس آیت کی تفسیر کر رہے ہیں بڑے مفسرین ان سب کا ہے، وہ سب یہی بات کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہ آپ شاہ عبد القادر کا ترجمہ اٹھائیں، 4 5 6 10 بڑے تراجم اٹھا لیں اور دیکھیں کہ وہ اقامت دین کے لفظ کا ترجمہ کیا کر رہے ہیں، اور خود تفہیم القرآن اٹھا لیں اور ان کو دیکھیں کہ اقامت کے لفظ کا ترجمہ کیا کر رہے ہیں جب وہ اور جگہ پر آئی ہے تورات کے ساتھ یا نماز کے ساتھ۔ یہی نقطہ نظر ہے جو غامدی صاحب بیان کر رہے ہیں، وہی نقطہ نظر ماضی کی جو علمی تاریخ ہے، زبان و بیان کے ماہرین ہیں وہ بیان کر رہے ہیں۔ سادہ الفاظ، سیدھا سوال، کیا غامدی صاحب اس بات کو سپورٹ کرتے ہیں کہ پوری دنیا میں اسلام نافذ ہونا چاہیے؟ نہیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا، اس لیے کہ یہ بات تو اسلام نے بتانی ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے، تو اس نفاذ اسلام کی پہلے آپ آیت لے کر آئیں۔ ٹھیک ہے، ایک بات حسن بھائی میرے دماغ میں پھنسی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، قرآن میں 7 جگہ پہ خلیفۃ الارض کا ذکر ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفۃ الارض بنا کر بھیجا گیا۔ سر خلیفہ اگر آپ عربی لغت کے اندر دیکھیں گے سکسیسر کے معنوں میں آتا ہے، رولر کے معنوں میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام مسلمان تھے، اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، ٹھیک ہے۔ حضرت آدم کو یہ بولا گیا ہے کہ بھئی تمہیں خلیفۃ الارض بنا کر بھیجا جا رہا ہے۔ تو سر یہاں سے ہم سب بات کو سائیڈ پہ رکھتے ہیں، اب آپ صرف اس کے اوپر یہ سوال میرے دماغ میں پھنسا ہوا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان کو، ایک نبی کو یہ بولا ہے کہ بھئی میں تمہیں اس دنیا کے اندر بھیج رہا ہوں اور تمہیں خلیفہ بنا کر بھی، یعنی کہ تم نے اب رول کرنا ہے اس کو، یہ پھر انٹرپریٹیشن کیسے بعد میں فیڈ آؤٹ ہو گئی کہ یار اچھا ٹھیک ہے، کوئی غیر مسلم بھی ہوگا تو وہ بھی خلیفہ بن سکتا ہے، کوئی اور ہوگا وہ بھی خلیفہ بن سکتا ہے۔ ہاں ہماری کمزوریوں کی وجہ سے بن گیا ایونچولی کیونکہ دنیا بقدر ایفرٹ ہے، لیکن یہ کیسے ایمبیگوس ہو گئی یہ پکچر جب اللہ تعالیٰ اتنا کلیئر کٹ قرآن کے اندر بول رہا ہے کہ بھائی خلیفہ تم ہو۔ جی بالکل ٹھیک ہے، دیکھیں اس معاملے میں بھی میں نا ایک چھوٹا سا لٹریچر ریویو آپ کے سامنے 2-3 منٹ پیش کرتا ہوں تاکہ سننے والوں کو اس موضوع پر بھی جو اختلاف کی نوعیت ہے نا وہ واضح ہو جائے کہ بھئی یہ اختلاف پیدا کیوں ہو رہا ہے۔ اگر یہ اتنی ہی واضح بات ہے جس طرح سے آپ نے بیان کی، اس طرح ہمارے علماء بیان کرتے ہیں، تو پھر جو لوگ اختلاف کر رہے ہیں کیا وہ دین کی بنیادی سورسز کو نہیں مانتے؟ تو صورتحال یہ نہیں ہے۔ دیکھیے قرآن مجید کے اندر بہت ساری جگہوں پر یہ لفظ آیا ہے، خلیفہ کا لفظ۔ اب اس سے ایک پورا کا پورا استدلال کا نظام ہے جو ایک مکتبہ فکر بناتا ہے۔ مثال کے طور پر وہ کیا کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو زمین پر اپنا نائب بنا دیا ہے۔ اب نائب بنانے کا ناگزیر تقاضا یہ ہے کہ جو کچھ اللہ کی ہدایات ہوں گی، نائب کا کام تو اس پر عمل درآمد کرنا ہوتا ہے نا، تو اب وہ اس پر عمل درآمد کرے گا۔ عمل درآمد کرے گا سے کیا مراد؟ وہ اس کو نافذ کرے گا۔ بھئی یہ بیچ میں کیسے پتہ چلا کہ نافذ کرے گا؟ وہ کہتے ہیں کہ باقی جگہوں پہ قرآن مجید نے بتا دیا، ایسے خود انبیاء کو ایک آیا کہ امر بالمعروف کرنا ہے، نہی عن المنکر کرنا ہے، یا اقامت دین کی اصطلاح آئی ہے، یا کہیں پہ جہاد و قتال کی بات آئی، یا کہیں پر مشرکین پہ غلبے کی بات آئی ہے۔ تو یہ پورا کا پورا جو پس منظر میں لٹریچر موجود ہے اس کو وہ لے کر جاتے ہیں خلافت کے لفظ کی طرف، اور وہاں سے جو ایک مفہوم برآمد ہو رہا ہے ان دونوں کو اٹیچ کرتے ہیں۔ گویا محض خلیفہ کے لفظ سے ان کا پورا استدلال کبھی نہیں بنتا۔ آپ کوئی بھی تفسیر اٹھا لیں، وہ ہر تفسیر کے اندر جس وقت یہ خلافت کا ترجمہ کریں گے کہ خلافت جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں اپنے بندوں کو زمین میں اپنا جانشین مقرر کر رہا ہوں، نائب مقرر کر رہا ہوں، تو اس کا ناگزیر تقاضا یہ ہے کہ پورا کا پورا دین نافذ ہو جائے۔ وہ یہ کام نہیں کرتے، یہ کر بھی نہیں سکتے۔ وہ پورا کا پورا وہ جو بیگج ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر میں، امر سے مراد حکم کا، اسی طریقے سے معروف اور منکر سے مراد شریعت کے احکامات کا، اسی طریقے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس موضوع سے متعلق چند احادیث کا، اسی طریقے سے غلبہ دین کی پوری نظام کا لے کر جاتے ہیں اور تائیدی استدلال کے طور پر اس لفظ کو بھی پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو جو کچھ ہم سمجھ رہے تھے اس کا تائید ہو گئی نا، کہ ہم تو زمین پر اللہ کی بیوروکریسی ریپرزینٹیٹیو ہے، ہم نے وہ کام کرنے ہیں جو خدا کرتا ہے، گویا خدا کی طرف سے مامور ہیں ان کاموں پہ۔ یہ ایک پوائنٹ آف ویو ہے۔ اس کے مقابل میں جو دوسرا پوائنٹ آف ویو ہے
جس کو غامدی صاحب ریپرزینٹ کرتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ 3 باتیں کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو خلافت ہے، یہ جو آپ پورا تصور برآمد کرتے ہیں اس کے نتیجے میں کہ ایک خلیفہ ہونا چاہیے، پوری عرض میں ایک ہی مسلمانوں کا حکمران ہوگا، متفق علیہ، وہ پھر یہ کام کرے گا جو کام ہم بتا رہے ہیں. یہ خلافت اپنی ذات میں سرے سے کوئی دینی اصطلاح ہے ہی نہیں. اچھا، آپ اس کو دینی اصطلاح قرار دیں گے نا تو نماز دینی اصطلاح ہے، مثال کے طور پہ روزہ دینی اصطلاح ہے، صلاۃ، صوم، یا مثال کے طور پہ زکوٰۃ، یا حج، یہ دینی اصطلاحات ہیں. ان کو دین نے اصطلاح بنا کے مشروع کیا ہے. یہ جو لفظ ہے خلافت کا، یہ جو پورا کا پورا کانسیپٹ، یہ تصور ہے، یہ دینی اصطلاح نہیں ہے، یہ عربی زبان کا ایک لفظ ہے. یہ کیسے پتہ چلتا ہے عربی زبان کا لفظ ہے؟ وہ کہتے ہیں کسی بھی مفسر کو اٹھا لیں، کسی بھی مترجم کو اٹھا لیں قرآن مجید کے، اس بر صغیر کے اندر 4-5 بڑے نمائندہ اردو زبان کے مترجم ہیں. شاہ عبد القادر کو اٹھا لیں، مولانا محمود الحسن صاحب کو اٹھا لیں، مولانا اشرف علی تھانوی کو اٹھا لیں، یہاں تک کہ ہمارے تفہیم القرآن کے مفسر کو اٹھا لیں، یا مثال کے طور پر جو مفتی شفیع علیہ رحمہ کی تفسیر ہے اس کو اٹھا لیں، کسی کو اٹھا لیں، ہر جگہ پر وہ لوگ یہ جب لفظ آتا ہے خلیفہ کا، اس کا اردو ترجمہ کرتے ہیں. وہ کہیں گے نائب ہے، جانشین ہے، بادشاہ ہے. گویا یہ کوئی دینی اصطلاح نہیں، عربی زبان کا ایک لفظ ہے. اب لفظ کا ایک معنی ہے، تو معنی کو آپ بھی سمجھیں گے، میں بھی سمجھوں گا. تو ہم نے جب معنی کو سمجھا تو آپ سورہ بقرہ ہی کی آیت کو لے لیں، جو سورہ بقرہ کی بڑی مشہور 30 آیت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، جس سے پوری کی پوری ایک کہانی برآمد کی جاتی ہے. تو یہ جو دوسری طبقے کے لوگ ہیں یہ کہتے ہیں کہ بھائی ذرا گفتگو کا سیاق و سباق تو دیکھو، پس منظر تو دیکھو، یہ لفظ کس مفہوم میں وہاں پر استعمال ہو رہا ہے. آپ نائب کا مفہوم لینا چاہتے ہیں، آپ کوئی اور جانشین. غامدی صاحب نے تو بادشاہت کا مفہوم لیا یہاں پہ کہ زمین میں انسان کو بادشاہت عطا کی جائے گی، تو آپ اس سے وہ تصور برآمد کر لیں گے. نہیں، زیر بحث کیا ہے؟ زیر بحث یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے اپنی اسکیم رکھی ہے. اس اسکیم میں انہوں نے اعتراض کیا ہے. کیا اعتراض کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اگر آپ اس طرح کا انسان بنائیں گے جس کے پاس ارادہ ہوگا، اختیار ہوگا، تو پھر وہ تو خون بہائے گا دنیا میں. آپ یہ دیکھیے انی جاعل فی الارض خلیفہ کی اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ سنایا تو فرشتوں نے آگے اس پہ اعتراض کیا ہے. اعتراض کیا کیا ہے؟ اعتراض یہ کیا ہے کہ یہ ایک دوسرے کا خون بہائیں گے. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی آپ صاحب اقتدار مخلوق پیدا کر رہے ہیں. زمین کے اندر اگر اس کو بادشاہی حاصل ہوگی، بادشاہی کا کیا مطلب کہ اس کو اختیار ہوگا کہ جو چاہے وہ کرے. تو یہ جو آپ کی اسکیم ہے دنیا میں انسان کو بھیجنے کی، یہ تو کچھ تو خون کا بازار گرم کر دے گی. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم آپ کی عبادت بھی کرتے ہیں، آپ کے حکم کو بھی بجا لاتے ہیں. اس کی ضرورت کیوں ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے ایک مکالمہ کیا، علم آدم الاسماء، پھر ان کو پیش کیا اور پیش کر کے پوچھا فرشتوں سے کہ تمہیں ان چیزوں کا پتہ ہے؟ پھر آدم سے پوچھا بتاؤ، تو انہوں نے الاسماء بتا دیے. یہ الاسماء کیا ہیں؟ یہ الاسماء خدا کی اسی اسکیم کا ظہور ہے کہ انہوں نے بتایا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کا منصوبہ ہے یہ ناکام نہیں ہوگا. زمین پر ہمیشہ ایسے لوگ رہیں گے جو لوگ اللہ کی صحیح بات بندوں تک پہنچاتے رہیں گے. وہ آدم علیہ السلام کو سکھائے، فرشتوں کے علم میں نہیں تھے تو فرشتوں کو کہا کہ تم نہیں جانتے پوری اسکیم. اور وہ جو سامنے ایک اور فریق مخالف موجود ہے شیطان، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، اللہ تعالیٰ کو کہہ رہا ہے یہ جو تو نے مجھے دھوکے میں ڈال دیا ہے، لَأَقْعُدَنَّ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، اب میں قیامت تک ان لوگوں کو صراط مستقیم سے ہٹاؤں گا. تو یہ خلیفہ کا لفظ وہاں استعمال ہوا. آپ نیابت کا مفہوم لے لیں، جانشین کا مفہوم لے لیں، بادشاہ کا مفہوم لے لیں، اس کے اندر سرے سے کوئی دینی تصور موجود ہی نہیں ہے. اس کے اندر سرے سے جو خلافت کے قیام کا ایک پورا کا پورا منصوبہ بیان کیا جاتا ہے وہ زیر بحث ہی نہیں ہے. خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ کا انتخاب ہوا ہے تو اس کو کیا کیا؟ خلیفۃ الرسول. اس کے بعد انتخاب ہوا ہے خلیفۃ الرسول. تو یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے یہ معنی مفاہیم ہیں. اس کے بعد دین میں نظام کیسے قائم ہوگا اس کی الگ سے قرآن مجید میں سورہ شورى میں انہوں نے بتا دیا ہے کہ وہاں پر نظام کے قیام کے لیے یہ شرط ہے کہ امرهم شورى بینہم. تو یہ 2 تصورات ہیں، میں تصویر مکمل کر، یہ 2 تصورات ہیں. ان 2 تصورات کو سامنے رکھیں، سامنے رکھ کر یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو دوسرا فریق ہے وہ کہہ کیا رہا ہے. وہ جو آپ خلیفہ 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 کر کے اس کے سامنے رکھتے ہیں وہ اس کو اس پس منظر میں لے ہی نہیں رہا. اس پہ بڑا اچھا مضمون ہے غامدی صاحب کا اسلام اور خلافت کے عنوان سے. اس کو جنگ اخبار میں جب شائع ہوا مفتی تقی عثمانی صاحب نے اس کا جواب لکھا. تو علمی انداز میں چیزوں کو سمجھیں. خلافت کوئی دینی انسٹیٹیوشن نہیں ہے، خلافت کوئی دین کا مطالبہ نہیں ہے، خلافت کا نظام دین اسلام میں کوئی مشروع نظام نہیں ہے. مسلمانوں نے 1000 سال تک ایک حکومت قائم کی، وہ حکومت بھی چند 100 سال کے بعد 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی. پوری کی پوری ملت الگ ہوئی بنو امیہ کی، اور وہ انہوں نے جا کر اندلس میں کہاں اپنی حکومت کے سکے گاڑے. اور یہاں پر اموی سے الگ عباسیوں کی حکومت تھی. تو اس دور میں بھی 2 حکومتیں تھیں. آج نیشن اسٹیٹ کا دور ہے، آج 50 حکومتیں ہو سکتی ہیں. کہیں دین کا یہ مطالبہ نہیں ہے کہ لازماً مسلمانوں کی پوری دنیا میں ایک ہی حکومت ہونی چاہیے. حسن بھائی
جیسے میں نے کہا خلیفۃ الارض، ٹھیک ہے، چلے آپ کہتے ہیں کہ جی نہیں اس کو اس طرح سمجھیں. اب اگر دیکھیں نا، آپ نے بولا کہ جی اس وقت خلافت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، انہوں نے ان کے اوپر نبوت آئی، انہوں نے پوری صحابہ کو تیار کیا، سب کچھ کیا. رزلٹ کیا نکلا ان کے جانے کے بعد؟ رومن اور پرشین امپائر ٹیک اوور ہو گئی. ٹھیک ہے، آپ جو بات کر رہے ہیں نا اس کے بعد جو اس میں شاخیں بننا شروع ہو گئے، اختلافات دیکھیں، وہ پھر مسلمانوں کی کمزوریاں ہیں نا. اس سے یہ بات تو نہیں ثابت ہو سکتی نا کہ جی اس وجہ سے دیکھیں اس کا تو قرآن کا یا اللہ تعالیٰ کا مطالبہ ہی نہیں. یہ تو بات نہیں ہے، دنیا تو بقدر ایفرٹ ہے. دنیا میں آپ کمزوری دکھاؤ گے تو آپ سائڈ پہ ہو جاؤ گے. اور یہ ہوا ایونچولی بعد میں کہ جب مسلمانوں میں کمزوریاں آنا شروع ہوئیں، پیسوں کی لالچیں، دوسری لالچیں، دنیاوی لالچیں آنا شروع ہوئیں، تو پھر کمزور ہونا شروع ہو گئے. اور وہ الٹیمیٹلی 1000 سال بعد ختم ہو گئے، اور پھر دوسرے لوگ آ گئے حکومت کے اندر. تو یہ دلیل تو نہیں بن سکتی نا اس بات کی کہ یار دیکھو اس وجہ سے دیکھو قرآن کے اندر تو مطالبہ ہی نہیں ہے. اب دیکھیے آپ نے کیا کیا، دیکھیے آپ نے وہی کیا. میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو اس فکر کے حاملین ہیں جو کرتے ہیں، لفظ خلیفہ کی بحث سے اٹھے اور اسحاق مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو خدا کے معاملات ہوئے ہیں ان کو دلیل بنا کر ایک تصور پیش کرنے کی کوشش کی. بھائی اللہ کے پیغمبر کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں اس کو خود خدا تعالیٰ بتاتے ہیں قرآن مجید میں. وہ کن اصولوں پہ ہوتے ہیں؟ وہ آپ کے خیال میں ایفرٹ کے اصول پہ ہوتے ہیں؟ وہ آپ کے خیال میں مسلمان آگے بڑھ کے محنت کرتے ہیں اس کے نتیجے میں ان کے ساتھ وہ خدا کی مائیت کے ظہور اور خدا کی نصرت کے نتیجے میں ہوتے ہیں. وہ نصرت کا قانون خود خدا تعالیٰ نے بیان کیا ہے، وہ رسولوں کے ساتھ خاص قانون ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. ولی کل امت الرسول، یہ نہیں کہا کہ یہ ہر امت کے فرد کے ساتھ یہ میری مدد آئے گی. فاذا جاء رسولہم قضی بینہم بالقسط وہم لا یظلمون. رسول آتے ہیں تو ہم فیصلہ کر دیتے ہیں. کیا فیصلہ کرتے ہیں؟ کتب اللہ لاغلبن انا ورسولی. ہم رسول کو غلبہ دیتے ہیں. کیوں دیتے ہیں؟ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةً بَعْدَ الرُّسُلِ. اس لیے کہ رسول کے آنے کے بعد خدا کی جو حجت ہے وہ قائم ہو جاتی ہے، اس کا ظہور ہو جاتا ہے، عذر باقی نہیں رہتا. پھر قرآن مجید کہتا ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا. عذاب اس وقت تک نہیں دیتے جس وقت تک اللہ کے رسول کو ہم نہ بھیج دیں. وہ رسول آتا ہے، وہ انذار کرتا ہے، انذار عام کرتا ہے، اس کے بعد ہجرت کرتا ہے، وہاں سے اتمام حجت کرتا ہے، پھر جزا و سزا ہوتی ہے. وہ جزا و سزا خود قرآن بتاتا ہے، یعذبہم اللہ بایدیکم، تمہارے ہاتھوں سے یہ جزا و سزا ہوگی. اسی کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، لا تجتمع دینان فی جزیرۃ العرب. اس جزیرہ عرب کے اندر 2 دن جمع نہیں ہو سکتے، اور میں اللہ کا رسول ہوں. رسول آنے کے بعد محض منادی کر کے واعظ کا واعظ سنا کر رخصت نہیں ہو جاتا، اس کے ساتھ خدا کی عدالت لگتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کی کتاب یہ کہتی ہے کہ یہ عدالت پہلی دفعہ نہیں لگی، یہ پچھلے والوں کے ساتھ بھی اسی طرح لگی تھی. اس کو خود قرآن مجید نے بیان کیا، اکفارکم خیر من اولئکم. کفار جو ہیں تمہارے یہ ان سے بہتر ہیں، یا ان کے لیے کوئی سندیسہ لکھ دیا گیا ہے، پروانہ لکھ دیا، ان کے ساتھ بھی وہی ہوگا. فقتلوا المشرکین ہوگا، یہ مارے جائیں گے. تو یہ خدا کے پیغمبر کے ساتھ ایک خاص سنت ہے. اس میں جو غلط فہمی کا سر رشتہ ہے، جس کو پھر یہ غامدی صاحب کا جو مکتب فکر ہے بیان کرتا ہے، وہ ہے صحابہ کے اقدامات. وہ کہتے ہیں چلے جی ہم مان لیتے ہیں رسول کی حد تک تو، لیکن صحابہ تو باہر نکلے نا. تو اس کو بھی سمجھیں، اس جو پوائنٹ آف ویو کے ماننے والے لوگ ہیں ان کی رائے کو سمجھیں کہ وہ کہتے کیا ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو گرد و پیش کی ریاستیں تھیں، آپ کی رسالت کی یہ دعوت کا جو دائرہ تھا وہ صرف مکہ کے اندر موجود افراد نہیں تھے، وہ مدینہ کے اندر افراد موجود بھی تھے، وہ جزیرہ نما عرب کے اندر تمام اقوام، تمام مذاہب کے ماننے والے لوگ تھے. اسی کے ساتھ ساتھ گرد و پیش کی جو ریاستیں، تو اللہ کے پیغمبر نے اتمام حجت جو کیا وہ ان کو بھی کیا. وہ خط لکھ کے نہیں کیا، خط لکھ کر تو الٹیمیٹم دیا. خدا کے رسول کے وجود سے اتمام حجت ہو جاتا ہے. لوگوں کو یہ الٹیمیٹم دیا گیا کہ آؤ کوئی عذر ہے تو پیش کر دو ورنہ تم رخصت ہو جاؤ گے. اسلم تسلم، اسلام لے آؤ تو سلامتی میں رہو گے. صحابہ اکرام نے اللہ کے پیغمبر اور قانون اتمام حجت کے اسی مشن کو پورا کیا. اس کو سورۃ توبہ میں بیان کیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ عذاب دونوں صورتوں سے آ سکتا ہے، یا تمہارے ساتھیوں کے ہاتھوں سے آئے گا یا آسمان سے آئے گا. تو اللہ کے رسول نے ان کو وصیت کی، حکم دیا رخصت ہونے سے پہلے کہ گرد و پیش کی ان ریاستوں میں تم نے کام کرنا ہے. اور ہم نے جو حدیث پر کام کیا ہے اس کام کو آپ دیکھیں، اس کام کے اندر خود صحابہ اکرام نے جو اقدام کی غایت بیان کی ہے، قادسیہ کے میدان میں کھڑے ہو کر وہ یہ بتایا ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے ہم پر یہ لازم کیا تھا کہ ہم یہ کام کریں، اور جب ہم نے یہ کام کیا تو خدا کی نصرت اور تائید کا اسی طرح ظہور ہوا جیسے بدر میں ہوا تھا. صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے رخصت ہونے کے بعد بھی وہ معاملہ زمین پر ہوا کہ لوگ سمجھتے تھے کہ بندے زمین پہ مرے ہیں، لیکن ہم جانتے تھے کہ معاملہ آسمان سے ہوا ہے. تو یہ خدا کی ایک سنت کا ظہور تھا، خدا کے رسولوں کے ساتھ خاص سنت تھی. اس کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے، اس پر صحابہ اکرام نے عمل درآمد کیا، اور انہی جگہوں تک کیا جہاں تک اللہ کے پیغمبر نے ان کو پابند کیا تھا. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد مسلمانوں کی حکومت ہے،
اس حکومت نے غلبہ بھی پانا ہے، پیچھے بھی ہٹنا ہے، وہ بالکل آپ نے درست کہا، وہ دنیا کے مسلمہ اصولوں پر ہوگی۔ تو آج ہم اس کا انکار کرتے ہیں؟ ہم تو نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں کہ آپ دوبارہ سے سپر پاور بننا چاہتے ہیں، ضرور بنیں، انہی چیزوں کو اپنائیں جو مثال کے طور پہ اس وقت مسلمانوں کو حاصل تھی، جس کی وجہ سے ان کا اقتدار پھیلا، لیکن اس کو دینی فریضہ نہ بنائیں۔ صحابہ اکرام نے اس پس منظر میں یہ اقدام نہیں کیا، وہ اللہ کی تائید، مدد، نصرت کا ظہور تھا۔ آج آپ کریں گے، دنیا اقوام کا محشر ہے، تلک الایام نداولها بین الناس، اس میں قومیں اوپر جاتی ہیں، نیچے آتی ہیں، مسلمان 1000 سال رہے وہ نیچے، آپ دوبارہ اٹھنا چاہتے ہیں نا، دینیاتی استدلال مت لے کر آئیں، محنت کریں، غلبہ حاصل کریں، علم حاصل کریں، سائنس اور ٹیکنالوجی میں آگے بڑھیں۔ ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ اگر آپ یہ کام کریں گے، آپ کو سیاسی غلبہ حاصل ہوگا تو آپ محفوظ ہوں گے، آپ دنیا میں شاید دعوت اچھے طریقے سے پیش کر سکیں، لیکن یہ زوائد ہیں، یہ فوائد ہیں، یہ دین کا نہ کوئی ناگزیر لازمی فریضہ ہے، نہ تقاضا ہے، نہ آپ پر یہ لازم کیا گیا ہے، اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو اس کے ساتھ خلط ملط کرنا چاہیے۔ حسن بھائی، آپ کی اسی بات سے میں جس طرح آپ نے بولا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت تھی، آپ اس کو ایک پرسپیکٹو میں دیکھ رہے ہیں کہ جی وہ حضور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈائریکٹلی وہ تھا۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دکھا رہے ہیں، انہوں نے خط جہاں جہاں بھیجے، اس وقت دنیا اتنی ہی تھی، امریکہ اس وقت وہ ڈسکوری نہیں ہوا تھا اس کس نے وقت کہا آپ ٹھیک ہے کو، کس نے کہا آپ کو دنیا اتنی تھی؟ دنیا تو اس سے باہر سر موجود تھی، سر انہوں دنیا نے تو اس کے رومن امپائر ساتھ تک اس تو کے بھیجا، ساتھ موجود تھی، پرشین امپائر تک بھیجا، ہندوستان موجود تھا، ہر جگہ پر دنیا میں اس وقت بھی افریقہ موجود تھا، ادھر حبشہ کے اندر معلوم لوگ، تاریخ ہے ان کی، یہاں سے مسلمان ہجرت کر کے حبشہ گئے، وہاں تو خط نہیں لکھا آپ نے، وہاں تو دعوت پہنچائی ہے۔ تو انہوں نے دعوت قبول کر لی نا سر، نہیں وہ تو قبول کر لی نا، وہ دعوت انہوں نے پہنچائی، جنہوں نے وہ نہیں کی قبول ان نہ کو خط کرتے، بھیجا نا، وہ قبول نہ کرتے تو صحابہ کرام کو ذمہ داری دے کر گئے تھے۔ آپ کبھی موقع ملے اتمام حجت اور عذاب کے زیر عنوان ہم نے حدیثوں پہ کام کیا، متعین مقامات ہیں، سیدنا عمر نے جرنیلوں کو بلا کر پوچھا ہے بھائی یہ 4 پہلو ہیں، ان پہ کام کرنا ہے، بتاؤ شروع کہاں سے کریں؟ تو وہ متعین جگہ ہیں جہاں پر اللہ کے اور عرب کے گرد و پیش کی ریاستیں ہیں، وہ یعنی وہ متصل جڑی ہوئی ریاستیں ہیں، جزیرہ نما کے سامنے موجود ہیں، دائیں موجود ہیں، بائیں موجود ہیں، وہاں پر موجود لوگوں تک یہ خبر پہنچ چکی ہے کہ ایک شخص پیغمبری کا دعویٰ کر رہا ہے، اور اس شخص نے اپنے ساتھ خدا کی مائیت کے ظہور کو واضح کر دیا، وہ اللہ کی کتاب پڑھ کے سنا۔ آپ ذرا غور کریں یہ کتنا بڑا واقعہ ہے، رسول اللہ کے رخصت ہونے سے آج تک کوئی دوسرا شخص اس واقعے کو ریپیٹ کرنے کے بارے میں بھی نہیں سوچ سکتا، اتنا بڑا واقعہ ہے۔ ایک شخص خدا کی طرف سے پیغامبر ہونے کا دعویٰ کر کے کھڑا ہو جائے اور وہ اللہ کا پیغام پڑھ کے سنائے، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے گھر گھر جا کے بھی دستک نہیں دی، وہ تو ایک جگہ آ کر بیٹھ گئے ہیں اور وہاں بتا دیا میں خدا کا رسول ہوں، آؤ میرے پاس، جس نے اپنے آپ کو ضمانت دینی ہے میرے پاس۔ تو ان گرد و پیش کی ریاستوں نے دیکھا کہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا کہ مثال کے طور پر شمالی وزیرستان کے چند لوگ اٹھے اور یہ امریکہ کو شکست دے دیں، اتنا بڑا کام ہو گیا۔ ایک شخص اٹھا ہے، خدا کی مائیت کے ظہور کے دعوے کے ساتھ اٹھا ہے، عدالت بنا کر اٹھا ہے، اور یہ دیکھو عرب کا حکمران بن گیا، اور وہ خط لکھ رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ اسلام لے آؤ۔ تو ان لوگوں کو حاضر ہونا تھا خدا کے رسول کی بارگاہ میں، تو یہ کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا کہ پوری دنیا کی ریاستوں کو خط لکھا، لکھنے کو لکھ سکتے تھے، آپ کو کس نے کہا کہ اس سے باہر انسان آباد نہیں تھے؟ عرب جانتے ہیں انسان آباد تھے، عرب ہندوستان سے واقف ہے، عرب باقی سلطنتوں سے واقف ہے، ان کے لٹریچر میں ان کا تذکرہ ہو رہا ہے، ایک حدود متعین کی گئی ہے۔ اور یہ کیوں متعین کی گئی ہے؟ ہمارے ہاں جو سب سے بڑا مسئلہ ہوا ہے اس وقت، جو یہ لوگ تصورات پیش کرتے ہیں، وہ دینی استدلال کی جو روایت ہے اس سے سرے سے واقف ہی نہیں ہے۔ یہی حدود متعین کی گئی تھی اس سے پہلے ایک دوسری سلطنت کی، وہاں پر ایک قوم کو بٹھایا گیا تھا۔ ہم بھی آج یہ کہتے ہیں کہ جو قوم بنی اسماعیل وہاں بٹھائی گئی ہے، اللہ کی نصرت اور تائید کے ظہور کے، ان کی کچھ دینی ذمہ داریاں ہیں، وہ آج بھی وہاں پر موجود ہیں۔ اس جگہ پر کوئی دوسرا دین نہیں آ سکتا، اس جگہ پر کوئی معبد تعمیر نہیں ہو سکتا، دین آنے کی دور کی بات، کوئی غیر مسلم وہاں کا شہری نہیں بن سکتا۔ یہ تمام کے تمام قاعدے اس سلطنت تک محدود ہیں، اس خطے کو اللہ نے منتخب کیا ہے، بالکل ایسے جیسے کنعان کو منتخب کیا، قرآن مجید نے اس کو ریفر کیا ہے، کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا۔ رسول تم پر گواہی دیتے ہیں، تم ایک درمیان کی امت ہو، ادھر خدا اور رسول کھڑے ہوئے ہیں، ادھر قومیں کھڑی ہیں، ادھر اس امت کو اٹھایا، تو وہ امت بنی اسماعیل ہے، وہ بنی اسماعیل کی ذمہ داری ہے۔ اس کو بڑی تفصیل سے ہم نے بیان کیا ہے، ان کی ذمہ داری کیا ہے، ان کے ساتھ خدا کی جزا و سزا کا ایک وعدہ ہے جو آج بھی ظہور پذیر ہوگا۔ یہی معاملہ بنی اسرائیل کا تھا، ان کے ساتھ ایک وعدہ تھا، اور عذاب کا قیامت تک وہ ظہور پذیر ہو رہا ہے کہ ان کے ماننے والوں کو، مسیحیوں کو، نہ ماننے والوں کے اوپر غلبہ دے دیا گیا ہے۔ چلیں حسن بھائی، میرے ابھی یہاں پہ جتنی ابھی ہماری جہاں تک بات پہنچی ہے، اس کے اندر بہت سارے سوالات ہیں، اور اس کو ہم اگلی نشست میں کنٹینیو کریں گے، اور اس کو ابھی یہاں پہ آج ریپ اپ کرتے ہیں۔ سر بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم کے لیے، بہت نوازش، مجھے پتا ہے آپ کا روزہ بھی ہے، تو انشاءاللہ پھر نیکسٹ میں یہیں سے اس کو پک اپ کریں گے اس کانورسیشن کو۔ تھینک یو سر، بہت شکریہ۔
ہے.